محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا شوہر ازدواجی تعلق کے حساب سے کمزور تھا اور ڈپریشن میں تھا کہ شادی کی پہلی رات کیسے گزرے گی وغیرہ وغیرہ۔ میرے شوہر نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا کیونکہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا اور دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مگر یہ سب سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے، مگر میں صبر کرتی رہی۔ پھر وہ خود کو رسیوں میں باندھ کر سوتا تھا۔ ایک دن میں نے رسیاں کھول دیں تو اس نے پورے جذبے سے میرے ساتھ ازدواجی تعلق بنایا جیسا کہ شادی کی پہلی رات کرتے ہیں، مگر میں حیران رہ گئی جب میں اپنی شادی پر بہت خوش تھی کیونکہ بڑی بہنوں کے بعد آخر کار میری شادی کی باری آئی تھی۔ لیکن شادی کی رات شوہر نے ایسی بات بتائی کہ ساری خوشی ختم ہو گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ میرا شوہر عجیب طریقے کا انسان تھا۔ شادی میں بھی سب لوگ اسی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہم دو بہنوں کی شادی تھی۔ میری دوسری بہن کا شوہر بہت ہی خوش اور مضبوط اعصاب کا مالک لگ رہا تھا، جبکہ میرا شوہر ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کی شادی زور زبردستی کروائی جا رہی ہو، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ دوسری طرف میری بہن بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی اور اس کا شوہر تو جیسے ہیرو تھا۔ سب میرے شوہر کو کہہ رہے تھے کہ تمہاری تو لاٹری لگ گئی ہے، اتنی خوبصورت عورت کے شوہر بن گئے ہو۔ پھر بھی کوشش کے باوجود بھی اس کے چہرے پر خوشی نہیں آ رہی تھی۔ یہ شادی بالکل بھی زور زبردستی نہیں کروائی جا رہی تھی، بلکہ میرے شوہر کی مرضی اس میں شامل تھی۔ پتہ نہیں میرے شوہر کو کیا پریشانی تھی، وہ پریشان تھا، نہ جانے کیا بات تھی، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا ہم سفر ایسا ہوگا۔ لیکن اس کی سب کے سامنے میری بےعزتی کروا دی تھی۔ میں دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن پہلے ہی میرا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آؤں گی، بتاؤں گی اسے کہ اس نے میرے رشتہ داروں اور گھر والوں کے سامنے کتنی بےعزتی کروائی ہے۔ میری بہن کے ساتھ میری شادی ہو رہی تھی۔ وہ بہن میری بہت بڑی رقیب تھی۔ وہ ہر معاملے میں مجھ سے مقابلہ لگانے کی کوشش کیا کرتی تھی، لیکن کبھی بھی مجھ سے جیت نہیں پاتی تھی، چاہے نمبر زیادہ لینے کی بات ہو، چاہے خوبصورتی میں ہو۔ لیکن آخر کار اس بات میں وہ جیت گئی تھی۔ اس کا شوہر میرے شوہر سے زیادہ پر اطمینان اور ایک اچھا انسان لگ رہا تھا۔ وہ اس کا خیال کر رہا تھا، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا، لہنگا اٹھانے میں اس کی مدد کی، اور اس طرح کی ہزار چھوٹی موٹی باتیں اور پیاری پیاری باتیں تھیں جو وہ دونوں کر رہے تھے، اور ہم ایسے بیٹھے تھے جیسے میاں بیوی نہیں ایک دوسرے کے دشمن ہوں اور کسی نے زور زبردستی ہماری شادی کروائی ہو۔ ایسے میں اب میرا دل نہ جلتا تو اور کیا ہوتا۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی کچھ جذبات تھے، کچھ ارمان تھے جو اب کبھی پورے نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ میرے شوہر نے تو کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ساری شادی میں سر جھکا کر بیٹھا رہا اور سب مجھ پر ہنستے رہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ رو کر آیا ہے، لیکن رونے کا مقصد کیا تھا؟ شادیوں پر تو دلہن روتی ہے، دلہا کیوں روئے گا؟ اسے تو اچھی بھلی لڑکی ملتی ہے جو اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوتی ہے۔ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ بولوں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑی بھی پریشان ہو گئی تھی کہ جانے کیا پریشانی ہے، کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہوا، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، سارے لوگ ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا تمہیں بتاؤں گا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا، لیکن تمہیں نہ بتا کر میں تمہیں دھوکے نہیں دینا چاہتا۔ جب میرے شوہر نے ایسی بات کی تو میں سمجھ گئی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے تھے۔ شادی ان کی مجھ سے ہو گئی ہے اور اب ساری زندگی مجھے ایک بانٹا ہوا انسان ملے گا جو نہ میرا تھا اور نہ دوسرے کا ہو سکتا ہے۔ پر میرا تو کبھی اپنا بوائے فرینڈ بھی نہیں تھا، میں تو بالکل صاف حساب کتاب والی لڑکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لیکن جو بات مجھے میرے شوہر نے بتائی وہ سن کر واقعی میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے تھے۔ میرا شوہر بھی بچوں کی طرح زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا میں تمہیں یہ بات شادی کے پہلے دن ہی بتا دینا چاہتا تھا، لیکن اب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں
کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، لیکن تمہارے سامنے ساری زندگی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ مجھ سے تمہیں کبھی بھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں صرف پیار کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے کسی قسم کا مذاق کر رہے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ شوہر شادی کی رات دلہن سے مذاق کرتے ہیں، ان کے دوستوں نے انہیں سمجھایا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو میں بہت زیادہ غصہ ہو جاؤں گی اور آپ سے کبھی بھی بات چیت نہیں کروں گی۔ میرا شوہر اس بات پر بھی طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا کہ کاش یہ مذاق ہوتا، لیکن یہی سچ ہے۔ مجھے اچانک سے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اگر ایسی بات تھی تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ بات آپ کو میرے گھر والوں کو بتانی چاہیے تھی کہ میری آپ سے محبت کی شادی نہیں تھی، جو میں اتنی بڑی بات برداشت کر جاؤں گی۔ شادی انسان کرتا ہے کس کے لیے؟ اولاد پیدا کرنے کے لیے۔ مرد تو عورت کا کبھی نہیں بنتا، وہ اس سے کبھی بھی سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اس کے دل میں ہمیشہ اس کے ماں باپ سب سے اوپر رہتے ہیں۔ ایسے میں اولاد ہوتی ہے جو عورت کو خوشی دیتی ہے، اور آپ مجھے اولاد نہیں دے سکتے تھے تو یہ بات آپ کو بتانی چاہیے تھی۔ کوئی بھی بہانہ کر دیتے، یہ کہہ دیتے میں آپ کو پسند نہیں ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم مجھے بہت پسند ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور سچ کہوں تو میں خود بھی مجبور ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ میرے دل میں جو بات آئی میں نے کہہ دی، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں کچھ بھی کر کے اس کو ٹھیک کر لیتا۔ مجھے میرے شوہر پر ترس آنے لگا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے علاج بھی کروایا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب میں رونے لگ گئی تھی۔ پتہ نہیں کس لیے رو رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، یا اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ بس بیٹھی رو رہی تھی۔ گھر والوں کو تو بتا بھی نہیں سکتی تھی، ابھی بھی نہیں بتا سکتی تھی، بعد میں بھی نہیں۔ ابھی تو انہوں نے رخصت کیا تھا، اور بعد میں بھی بتانا بھلا کون سا آسان کام تھا؟ اگر میں بھی بتاتی تو کیا فرق پڑنا تھا؟ یہ بری خبر تو ہمیشہ بری خبر ہی مانی جاتی ہے۔ عورت کو اگر 40 سال کی عمر میں بھی طلاق ہو جائے تو وہ ایک بری خبر ہی مانی جاتی ہے، اور عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، چاہے برباد ہونے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، چاہے وجہ کتنی بھی بڑی ہو۔ ہر عورت کے لیے یہ بات اتنی بری ہوتی ہے کہ اسے واپس اپنے گھر جانا پڑے اور اپنے ماں باپ کو جا کر یہ بتانا پڑے کہ میرا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ اور جو عورتیں گھریلو لڑائی جھگڑے برداشت کرتی ہیں وہ اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں۔ جب کوئی طرح طرح کی کہانیاں سنتا ہے تو کہتا ہے اتنا برداشت کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، اور میں نے بھی اپنا گھر بچانا چاہتی تھی۔ میں روتی رہی اور صبح کی روشنی پھیلنے لگی۔ میرے دل و دماغ میں ایسی باتیں آئیں کہ میں مزید روتی ہی چلی گئی۔ کبھی کسی بات پر رونے لگتی تو کبھی کسی بات پر، یہاں تک کہ میری سوچ یہاں تک پہنچ گئی کہ مجھے ماں کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، میرے بچے نہیں ہوں گے۔ ہمارے خاندان میں ایک عورت تھی جس کے بچے نہیں تھے، لوگ اس کا نام ہی بھول گئے تھے۔ کہتے ہیں وہی جس کے بچے نہیں ہیں، اور وہی جس کی شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے بچے نہیں ہیں۔ اور میں حیران و پریشان ہو جاتی تھی کہ اس کا نام ہی بدل دیا گیا ہے، سب اسے اس کے نام سے نہیں، اس بات سے جانتے ہیں کہ اس کے بچے نہیں ہو رہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جانے میں کیا سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر بھی رنجیدہ سا بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی ساری رات سویا نہیں تھا، بس بار بار مجھے یہی کہتا رہا، نہیں رو، تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں اس پر عمل کروں گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں آپ کے ساتھ نبھانے کی کوشش کروں گی، ہم ساتھ رہیں گے اور اولاد کو گود لے لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میرا شوہر اس بات پر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، میں نے جس لڑکی سے محبت کی تھی میں اسی جواب کی امید کر رہا تھا۔ بس ہم دونوں نے ایک دوسرے سے پکا وعدہ کر لیا کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بنیں گے، اور یہ سب
बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब जब अपनी बहन को देखती तो मुझे उस पर रश्क आने लगता। वो कितनी खुश थी अपने शोहर के साथ। हम दोनों एक ही साथ वापस रस्म के लिए घर गए थे, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी भला कैसे आती जब मेरे दिलो दिमाग में इतनी बुरी खबर घूम फिर रही थी। मैं 2-3 दिन अपने माँ के घर ही रुकी, जबकि मेरी बहन तो रात को ही वापस चली गई थी। माँ ने कहा, बेटी अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हें इतने दिन यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरा ससुराल दूर है, बार बार नहीं आना होगा। मरियम का ससुराल तो दूसरी गली में है, ये तो रोज़ आ सकती है ना। मेरी माँ ने कहा, ये बात भी ठीक है। मैं वापस अपने घर गई तो शोहर ने मुस्कुराकर इस्तकबाल किया और कहा, अब जाना नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। खैर, अब मेरा भी मूड ख़राब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस पर गुस्सा करूं। मेरी शादी को 4 दिन हुए थे कि मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक चीज़ थी जिसे देखकर मैं बुरी तरह हैरान व परेशान रह गई थी और सोचने लग गई और पूछा कि अब ये क्या चक्कर है। पहले आपकी जितने भी बातें थीं सारी बातें मैंने मान ली, साथ देने का भी वादा कर लिया, लेकिन अब ये सब क्या है। मैं गुस्से में बोलती चली जा रही थी कि मेरे शोहर ने कहा, इस चीज़ का ताल्लुक़ तुमसे नहीं मुझसे है। तो मेरा दिल अचानक से बैठ गया। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों करेंगे, क्यों खुद को तकलीफ़ देंगे, अजियत में मुब्तला करेंगे। मेरे शोहर के हाथ में एक रस्सी थी। मैं हैरान थी कि उसने उस रस्सी का क्या करना है। उसने बताया कि मैं रोज़ रात को खुद को बांध कर सोता हूँ। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? उसने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जो तुमने सुना है। मैं खुद को बांध कर सोता हूँ। अगर कि किसी दिन मैं तुमसे कहूँ कि मेरी रस्सी खोल दो तो मत खोलना, खुद से भी कभी नहीं खोलना। और अगर मैं खुद भी कहूँ तब भी नहीं। मैं प्यार से कहूँ, गुस्से से कहूँ, हुक्म देकर कहूँ, तुम रस्सी को मत खोलना। और ये बात हमेशा याद रखना। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं, क्या मतलब है? उसने कहा, ये नहीं बता सकता हूँ। मेरे शोहर ने कहा, अपने आप को रस्सी से अच्छी तरह बांधा और अपनी टांगें और बाजू भी। मुझे कहा कि मुझ पर चादर उड़ा दो और सो गया। मैं कुछ देर अपने शोहर को ही देखती रही और ये सोचती रही कि मैं किसी किस्म के इंसान से शादी कर बैठी हूँ, मैं कैसे इस रिश्ते को निभाऊंगी। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा था। एक तो मेरे शोहर की इतनी बड़ी बात जो मुझे पहली ही रात बता दी गई, और दूसरी बात ये कि रात को वो अपने आप को बांध कर सोता था। उस सब के पीछे क्या राज था, ये मेरी समझ से बाहर था। क्या ये कोई टोटका कर रहा था या फिर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और उसके जिस्म में दर्द होता था, इसलिए वो अपने आप को बांध कर सोता था। मुझे याद है मेरी दादी जान की जो टांगों में जब रात को दर्द होता था तो वो अपनी टांगें अपने ही दुपट्टे से बांध कर सोती थीं। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ऐसी कोई बात होगी, क्योंकि मेरा शोहर भी मेरी तरह जवान था। अभी ही उसकी उम्र ही क्या थी। शक्ल व सूरत का वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन बदन से बहुत अच्छा था। बिल्कुल एक जवान मर्द था। लंबे कद का, हाथ पाँव उसके मजबूत थे। मेरे शोहर ने मुझे कहा था कि अगर वो मुझे खुद भी कहे तो मैं इसकी रस्सी खोल दूं, तो भी मैं कभी उसकी रस्सी नहीं खोलूं। मुझे मेरे शोहर से अब डर लगने लग गया था। मेरा शोहर क्यों अपने आप को बांध कर सोता था। मुझे लगा कि यह भी मुझ पर रौब डालने का कोई तरीका है, या मजाक कर रहा है, या फिर उसका मूड ख़राब है और ये ऐसा बार बार नहीं करेगा। लेकिन वो तो हर रोज़ रात को ऐसा ही करता था। सिर्फ इतना नहीं, मुझे ये भी कहता था, तुम रात को सोने के कपड़े या नाइटी मत पहनकर सोया करो, तुम मेरे कपड़े पहनकर सोया करो। मैंने कहा, मैं आपके कपड़ों में तो मैं बहुत ज़्यादा बुरी लगूंगी, ऐसे लगेगा पता नहीं मैं औरत नहीं कुछ और लग रही हूँ। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम रात के वक़्त बिल्कुल भी खूबसूरत ना लगो, वैसे भी तुमने सोना ही तो होता है। मैंने कहा कि बार बार आप ये बात क्यों करते हैं? तो उसने कहा कि तुमने सोना ही तो होता है, मुझे पता है, और मैं आपके कपड़े नहीं पहनूंगी। मैंने अपने लिए बहुत ही नरम कपड़े की अच्छी सी नाइटी बनवाई है, और ये नाइटी कोई ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल ठीक है। क्या मुझे सोते हुए भी अपनी मर्ज़ी करने की इजाज़त नहीं है? अब तो ये उसकी डेली की रूटीन बन गई थी। वो रोज़ इसी तरह सोने लगा। लेकिन मैंने भी नोट किया था कि सारी रात सोता नहीं था, बल्कि जागता ही रहता था। हमारी शादी को 10 दिन हो गए थे। इधर मेरी माँ मुझे मेरी बहन की खबरें सुनाती थी।
جو بہت زیادہ خوش و خرم تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر گئی ہوئی تھی۔ ادھر میں تھی جسے ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گھر میں اور لوگ بھی موجود تھے۔ گھر والوں کے سامنے میرا شوہر بالکل نارمل ہوتا تھا، مجھ سے ہنسی مذاق کرتا، بالکل ایسے جیسے ہم بہت خوش ہوں، جیسے کوئی نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب اکیلے ہوتے تو وہ عجیب سے ماحول میں چلا جاتا تھا، مجھ سے بات چیت بھی نہیں کرتا تھا، دکھی اور رنجیدہ سا ہو جاتا تھا اور پھر خود کو باندھ کر سو جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک رات کچھ بہت عجیب ہوا، میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ میرا شوہر سو چکا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہی، وہ اچانک سے جاگ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں اس کی رسی کھول دوں۔ میں نے کہا کہ خود کو باندھ کر سو رہے تھے، اب کہہ رہے ہو کہ رسی کھول دو؟ یہ آپ نے کیا مذاق بنا کر رکھا ہوا ہے؟ ایسے زندگی کس طرح گزرے گی؟ کوئی تو ایسی بات کرے جس کی وجہ سے مجھے یہ پتہ ہو کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ پہلے آپ نے مجھے اتنی بڑی بات بتا دی، پھر اپنے آپ کو باندھ کر سوتے ہیں، پھر مجھے کہتے ہیں کہ میرے سامنے تیار نہ ہوا کرو، خوبصورت نہ لگا کرو، مجھے کہیں لے کر بھی نہیں جاتے، مجھ سے کوئی بات چیت بھی نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ تو اگر میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی تو سب کہیں گے کہ لڑکی کی غلطی تھی۔ لیکن یہ تو اتنے زیادہ مسئلے ہیں، نہیں میں کس طرح برداشت کروں گی؟ آپ ہی مجھے بتا دیں۔ وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کھول دو۔ پھر مجھے وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا اگر میں خود بھی کہوں تو مجھے نہیں کھولنا۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھول سکتی۔ اس نے کہا پھر کیا پریشانی ہے تمہیں؟ چلو آگے بڑھو اور یہ رسیاں کھول دو۔ میں نے کہا تم نے ہی تو مجھے منع کیا تھا، اگر خود بھی کہوں تو میری رسی کھولو، تب بھی نہیں کھولو گی۔ میرا شوہر اچانک سے مجھ پر غصہ ہوا اور کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں اور تم میری بات نہیں مان رہی ہو۔ میں اس سے ڈر گئی تھی اور کمرے سے نکل کر باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت غصے میں تھا، چیختا چلا رہا تھا، اس لیے اسے نہ کھولنا ہی بہتر تھا۔ لیکن اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ میں بات کسی کو نہ بتاؤں اور سب کے سامنے اس طرح سے رہوں جیسے میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ کہتے ہیں شادی کے بعد اگر آپ خوش رہتے ہیں تو آپ خوبصورت ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ پریشان رہتے ہیں تو آپ کی شکل و صورت بدل جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری شکل ہی بدل گئی ہے۔ میری ایک دوست تھی جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، حسین تھی، اور جب وہ ہمیں 4 سال بعد ملی تو ہم لوگ اسے دیکھتے ہی حیران و پریشان ہو گئے تھے۔ اس کی شادی جلدی ہو گئی تھی اور وہ شادی پر بہت زیادہ خوش و خرم تھی۔ لیکن 4 سال کے بعد جب ہم اس سے ملنے کے لیے گئے تو ہمیں ایسا لگا جیسے وہ نہیں، یا تو اس کی ماں ہے یا پھر اس کی کوئی بڑی بہن ہے۔ اس کی شکل بالکل بدل گئی تھی۔ بعد میں اس نے ہمیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ بہت زیادہ مجبور ہے، اس کے شوہر کا کوئی کام نہیں ہے اور اسے ہی کام کرنا پڑتا ہے اور گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ اور جب ہم لوگ اس سے مل کر آئے تو 2 گھنٹے تک اس کی بات چیت کرتے رہے تھے کہ آمنہ کو کیا ہو گیا ہے، اس کی شکل کیسی ہو گئی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی شکل ہی بدل جائے۔ اگلے دن میں نے اپنے شوہر سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ جب اتنا بڑا راز تم نے مجھے بتا دیا، ایسا راز جو مرد اپنی بیوی کو نہیں بتاتے ہیں، آپ نے شادی کے پہلے ہی دن مجھے بتا دیا، شاید اس لیے کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے بھی مان گئی، کیونکہ میں نے سوچا کہ آپ بہت ایماندار انسان ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بات کیوں نہیں بتا سکتے؟ میرے شوہر نے کہا میں تمہیں سب کچھ بتا سکتا ہوں لیکن یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اس لیے اس معاملے میں بار بار مجھے تنگ مت کرو۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تم رات کو خود ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے کھول دو، تو کہنے لگا میں تمہیں خود بھی کہوں تو ایسا کبھی مت کرنا۔ اسی طرح ہماری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا اور میری بہن نے خوشخبری سنا دی۔ یہ خبر میرے سسرال میں پہنچ گئی تھی کیونکہ میری بہن کا شوہر بھی میرے سسرال والوں کا دور پار کا رشتہ دار ہی لگتا تھا۔ میری ساس نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے کہ بڑی تم ہو اور خوشخبری تمہاری بہن نے سنا دی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔
مجھے زیادہ برا نہیں لگتا اگر میرے گھر خوشخبری بھی نہ ہوتی، لیکن مجھے پتہ ہوتا کہ میرا شوہر ٹھیک ٹھاک ہے اور ایک دن مجھے بھی ایسی خوشی مل جائے گی تو شاید مجھے برا نہ لگتا۔ لیکن مجھے پتہ تھا کہ میرے ساتھ تو یہ سب کچھ کبھی ہونا ہی نہیں ہے، اور اب میری بہن کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا تو میں خدا کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی اور اسے سوال کرنے لگی، ہائے اللہ، کیا میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی آپ مجھے سزا دے رہے ہو؟ کیا میں نے اپنی بہن کا دل دکھایا تھا جو اس کے ساتھ اب سب کچھ اچھا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے، اور اس سے زیادہ برا کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میری بہن بھی جب مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے مجھے بہت باتیں سنائی۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہارا تو ایسا حال ہو گیا ہے جیسے تمہاری شادی کو 10 سال گزر چکے ہوں، جبکہ 1 مہینہ ہی گزرا ہے۔ اتنی ٹینشن پریشانی کس بات کی ہے؟ تمہیں دیکھ کر تو کوئی بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ تم بالکل بھی خوش نہیں ہو۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو اماں بابا کو بتا دو۔ میں نے ساری زندگی تم سے مقابلہ ضرور لگایا ہوگا، لیکن تم میری بہن ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی خوش رہو۔ میں اپنی بہن سے اپنائیت میں آئی اور اسے سب کچھ بتانے لگی، لیکن پھر سوچا کہ یہ بات مجھے کسی کو بھی نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ یہ صرف میرے اور میرے شوہر کی بات ہے۔ بار بار میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ بات سب کو بتا دوں، اپنی ساسو جی کو بھی بتا دوں، اپنی ماں کو بھی، اپنی بہن کو بھی، اور ان سے ہمدردی حاصل کروں، اور وہ سب لوگ مجھ سے کہیں ہاں تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، تو مجھے تھوڑا بہت سکون مل جائے گا۔ انسان کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، پر اتنا کہہ دے کہ واقعی تمہارے ساتھ بڑا برا ہوا ہے، تمہارے اندر بڑی ہمت ہے جو تم یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہو، تو یہ سن کر بھی دل کو بڑا سکون سا مل جاتا ہے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، بہت جذباتی ہونے لگ گئی تھی۔ جو کچھ میری بہن کو مل رہا تھا وہ سب میں بھی چاہتی تھی، لیکن جب یہ محسوس کرتی یہ سب مجھے کبھی نہیں ملے گا تو میرا دماغ خراب ہو جاتا تھا۔ ایک رات پھر سے میری نیند میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی اور میرا شوہر آرام و سکون سے سو رہا تھا کہ اچانک سے جاگ اٹھا اور چھوٹوں بچوں کی طرح ہونے لگا، مجھے کھول دو، مجھے کھول دو۔ مجھے میرے شوہر پر بڑا ترس آنے لگا۔ میں نے سوچا کیا کروں، لیکن پھر اس کی باتیں بھی مجھے یاد آ رہی تھیں۔ لیکن آج میرے دل و دماغ میں جانے کیا آیا اور سوچا کہ رسی کھول دیتی ہوں، پتہ تو چلے میرا شوہر ایسا بھی کیا کرتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی رسی کھول دی اور میرے شوہر نے پہلے مجھے حیرانی سے دیکھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے گھورنے لگے اور میری تعریف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب انہوں نے میری تعریف کی تھی۔ میں نے کہا اچھا میں خوبصورت ہوں؟ تو کہنے لگے ہاں بہت زیادہ خوبصورت ہو، میری بیوی ہو تم سے میں بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے بنا رہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا پھر تم میرے بنا کیوں رہ رہے تھے؟ تو کہنے لگے مجھے معاف کر دو اور سب کچھ بھول جاؤ۔ میں نے کہا ہاں اتنا کچھ کیسے بھول جاؤں، آپ نے تو ہماری شادی کی رات بھی خراب کر دی تھی۔ انہوں نے کہا شادی کی رات کیا ہوتی ہے، جب ہم دونوں ایک ساتھ ہوں تو ہمارے لیے ہر رات ہی سہاگ رات کی طرح ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اتنا کہا اور میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ صبح میری آنکھ میرے شوہر کے رونے کی آواز پر کھلی، جو بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ جانے میرا شوہر ایسا کیوں کیا کرتا تھا، میں نے کبھی کسی مرد کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں صبح صبح آپ نے ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ تو کہنے لگے رات کو کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا میں نے آپ کی رسی کھول دی تھی کیونکہ مجھے آپ پر ترس آ گیا تھا، اور رسی کھولنے کے بعد وہاں کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا تھا، وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ غلط بیانی کی تھی۔ اس نے ایسی غلط بیانی کی تھی جو کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات کو نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اگر وہ سچ مچ بھی کسی مسئلے کا شکار ہو تو بھی وہ کبھی بھی یہ بات اپنی زبان سے تسلیم نہیں کرے گا۔ مردوں میں انا بہت زیادہ ہوتی ہے، مرد ایسا نہیں کرتے، لیکن میرے شوہر نے جان بوجھ کر خود کو غلط ثابت کیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ کہا تھا کہ وہ نامرد ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔
رسی کھولنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ میری ساری زندگی کی خوشیاں بھی اسی رسی کے ساتھ ہی بندھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی میں نے وہ رسی کھلی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ کل کی رات ہم لوگوں نے ویسے ہی گزاری جیسے دنیا کے سارے شادی شدہ لوگ گزارتے ہیں، اور آپ نے یہ رسی کا پتہ نہیں کیا تماشا بنایا ہوا تھا۔ اب اسے چھوڑ دیں، کیونکہ رسی کھولنے سے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا، بلکہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، بلکہ ٹھیک تو میں کرنے جا رہا تھا، تم نے تو مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہے، اب کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے گھر ہی چلی جاؤ، کیونکہ تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، اور میری زندگی تم نے برباد ہی کر ڈالی ہے۔ میں اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی، مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، جو بات آپ مجھ سے شادی کی رات کہی آپ کسی اور لڑکی سے کہتے تو وہ اسی وقت بھاگ جاتی، پھر بھی میں نے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کسی اور لڑکی سے یہ بات کہتے وہ اسی وقت شور مچا دیتی اور آپ کے خاندان بھر لوگوں کو جمع کر لیتی، لیکن میں نے پھر بھی آپ کا ساتھ دیا، سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ آپ کی عجیب حرکتیں، یہ دو طرفہ رویہ، آپ کے گھر والوں کی طرف کچھ اور میری طرف کچھ اور یہ سب کچھ میں نے برداشت کر لیا، کیونکہ میں رشتہ نبھانا چاہتی ہوں، آپ کی طرح سب کچھ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اور اس رسی کے ساتھ خود کو باندھنے کا کیا مقصد ہے؟ جب سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ کیا آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ کیا آپ مجھے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، نکل جاؤں؟ کیا مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی مانتے بھی نہیں ہیں۔ جب کہ آپ کے ساتھ کوئی پریشانی بھی نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب آپ کے من کا بھرم ہے جو آپ کے کسی دشمن نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ یقین کریں کہ وہ اپنی دشمن نبھانے میں کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے دونوں کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اور آپ نے جو مجھے شادی کی رات بات کہی، اگر میں نے نہیں ہوتی، میری جگہ کوئی اور ہوتی تو خدا کی قسم وہ اسی وقت اٹھ کر بھاگ جاتی اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جاتی۔ یہ تو میں ہوں جو رک گئی، اور اچھا ہوا میں رک گئی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کا بھرم ہے، آپ کا وہم ہے، جو کہ آپ نے خود ختم کرنا ہے، ورنہ بھرم اور رحم کبھی بھی لا علاج نہیں ہوتا، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اپنے ساتھ میری زندگی کیوں تباہ و برباد کر رہے ہو؟ میرے شوہر نے کہا، آپ میری بات کو غور سے سنیں، میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، یہ بات سچ ہے۔ مجھے یہ بات ڈاکٹر نے کہی تھی، لیکن میں پیر بابا کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے ایک عمل بتایا تھا، وہ نقلی پیر بابا نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا، اگر میں اپنے نفس کو کنٹرول کروں، یہ میرا امتحان ہوگا اور میرے ساتھ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں خود کو رسی میں اس لیے باندھ کر سوتا تھا، لیکن تم نے مجھے کھول دیا اور میرا سارا عمل، میری ساری محنت مشقت تم نے خراب کروا دی ہے۔ اب کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ میں سمجھتی تھی کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی پریشانی ہو تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ آتم ہتیا کر لیتی ہیں، خودکشی کر لیتی ہیں۔ ایسے ہی یہ پریشانی اگر مرد کے ساتھ ہو تو وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور میں نے ان سے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ سب چھوڑ دیں، اس چیز کے بارے میں سوچا ہی نہ کریں کہ ایسا کچھ ہے بھی یا نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، بس آپ نارمل لوگوں کی طرح میرے ساتھ رہیں جیسے سب لوگ رہتے ہیں۔ ایسا مت سوچیں کہ ہم بچے پیدا نہیں کر سکتے تو کون سا عذاب آ جائے گا۔ اگر ایسا ہو بھی گیا تو کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے بچے نہیں ہیں، تو کیا وہ مر جاتے ہیں؟ معاشرہ تو ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات نکال ہی لیتا ہے ذلیل و رسوا کرنے کی۔ بس میری بات مان لیں، میں آپ کی ہم سفر ہوں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا، ان کو یہ بات سمجھانے میں بہت مشکل پیش آئی، لیکن کسی طرح اپنی بات سمجھا لی۔ اب ہم بس چپ چاپ اپنی زندگی گزارنے لگے، نہ کسی سے زیادہ بات کرتے، نہ اس موضوع پر ایک دوسرے سے بھی بات چیت کیا کرتے تھے۔ 1 سال گزر گیا، لوگوں نے باتیں بھی کی، ہمیں تنگ بھی کیا، ہمارے اپنوں نے ہمارے خلاف جانے میں دیر نہیں لگائی۔
یہاں تک کہ کہا کہ میں بانجھ ہوں۔ ہم لوگ چپ چاپ سب کی باتیں سنتے رہے، ضبط کے گھونٹ پیتے رہے، کسی کو کوئی جواب تک نہ دیا تھا، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ اور 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے امید دے دی، اور اس کے بعد سے میرا شوہر ایک ہی دن میں اس قدر بدل گیا تھا۔ وہ ایسا شخص بن گیا تھا جیسا شخص مجھے ہمیشہ سے چاہیے تھا۔ میری بہن کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن اس بات پر بھی معاشرے نے اسے ایسی ایسی باتیں سنائیں کہ پہلی اولاد بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، لیکن اس سے پہلے یہ معاشرہ مجھے بھی کئی باتیں سنا چکا تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ دنیا والوں کی فکر نہ کرو، بس یہ فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچتا ہے۔ یہ مت کہو لوگ کیا کہیں گے، یہ کہو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کیا کہے گا۔ بس جیسے ہی ہم نے اس اصول پر عمل کرنا شروع کیا، ہماری زندگی خوشیوں سے بھر گئی، اور وہ بھی مل گیا جو ہمیں ملتا تھا، کیونکہ ہم نے ٹینشن لینا، پریشانی لینا چھوڑ دی۔ اور میرا شوہر مضبوط انسان ہے، میرا محافظ ہے، مجھے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ اس میں کوئی کمی تھی بھی نہیں، بس ڈرا ہوا سا تھا۔ کبھی کبھی مرد حضرات بھی ڈر جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں مردوں کے مسائل پر بالکل بھی بات چیت نہیں کی جاتی، اور عورتوں کے مسائل پر تو پھر بھی بات وغیرہ کر لی جاتی ہے، اور یہ بات غلط ہے جس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے بہت سی بیماریاں ہیں جو مردوں کو بھی ہوتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شادی کے قابل نہیں ہیں، اور اگر ہماری شادی ہو گئی تو ہم اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ پائیں گے۔ ایسی ویسی باتیں سوچ لیتے ہیں اور شادی بھی نہیں کرتے۔ جب بار بار ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادی کروا دیتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں اور دیکھیں کہ آپ کے آس پاس ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے نہیں، ہم نے تو شادی نہیں کرنی، بلکہ شادی کسی بھی مرد یا عورت کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔